آج ہر تیسرا بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو عقیدتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں آج کل کوئی وزیر مشیر، کوئی کرپٹ، کوئی ایک اقتدار کے لیے اپنی قوم کا وقار بیچنے والا ہمیں عقیدتوں کے حقوق نہ دکھائے۔ ہمیں عقیدتوں کے حقوق تو ہمیں قرآن اور امام الانبیاء علیہ السلام نے 1500 سال پہلے بتا دیے تھے۔ آج کا کوئی وزیر مشیر اٹھ کر، آج کا کوئی بندہ اٹھ کر یہ کیسے عقیدتوں کے حقوق کی بات کر سکتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنا اسلام نے عقیدتوں کا دفاع کیا ہے، وہ میں نے پہلے حدیث جو آپ کو سنائی، میرے آقا نے فرمایا فانا حجیج یوم القیامہ، اس سے بڑھ کر عقیدتوں کے حقوق کا کون سا عالی منصب ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہو جو عقیدتوں کے حقوق کو غصب کرے گا قیامت کے دن عقیدتوں کا وکیل میں خود ہوں گا۔ اس لیے یہ درس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود دے کر گئے۔ میں یہاں پر دو باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ عقیدتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ یہ تو اسلام نے عقیدتوں کے حقوق کی بات کی ہے، تو آخر عقیدتوں کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے اس اتوار کو اسلام آباد میں عقیدت ایک مارچ نکلا ہے، عقیدت کے حقوق کی بات کے یہ مارچ نکلا ہے۔ اب ان لوگوں کی سوچ دیکھیے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ مارچ عقیدتوں کے حقوق کا نکلا ہے، لیکن اس کے اندر ان کے مطالبے کیا تھے؟ 295 سی کو ختم کیا جائے، 298 اے کو ختم کیا جائے، 298 بی کو ختم کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں عقیدت کے حقوق کے ساتھ 295 سی کے ختم کرنے کا کون سا مطالبہ ہے؟ حالانکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے 295 سی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت و ناموس سے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کو تحفظ ملتا ہے۔ اگر یہ قانون ختم ہو جائے، یہ جو پھر بھی 100 سینکڑوں کی تعداد میں اگر لوگ قانون کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک بھی قانون کے پاس نہ چلے، یہ انتہائی حساس معاملے میں معاملات ہو رہے ہیں۔ عقیدتوں کے حقوق کے مطالبہ ہو رہا ہے 295 سی بی کا۔ آخر یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ اس کے اندر جو نعرے لگائے گئے، آسیہ ملونہ وہ گستاخہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں حرزہ سرائی کی تھی، اس کی حمایت میں وہ عدالت سے جسے فرار کروا کر فرانس بھیجا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ عورت مارچ کے اندر دیکھیے ایسے ایسے سلوگن پیش کیے جاتے تھے کہ سیدھا سیدھا حضور علیہ السلام کی عزت حرمت پر اٹیک ہوتا تھا، کہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں 6 سال کی تھی، میں بچی تھی، میں 8 سال کی تھی، وہ 60 سال کے تھے۔ یہ سیدھا سیدھا تعریض اور کنایات اور اشارات کے ذریعے سے آپ کے دین اور امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و حرمت پر اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن اس پر آپ سرکاری طور پر پوری سرکار کی حفاظت میں قانون کی نگرانی کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے، نہ کوئی FIR درج ہوئی، نہ قانون حرکت میں آیا۔ آج میں اور آپ 10 بندے اگر 10 منٹ کے لیے احتجاجاً روڈ بند کر دیں، ان پر قانون لاگو ہو جاتا ہے، اور جو حقوق کے نام پر مسلمانوں کے دلزاری کریں، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، مسلمانوں کے امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و حرمت کے دفاع میں جو قانون بنا ہوا ہے اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ عقیدت اٹھ کر مسلمانوں سے حقوق مانگتے ہیں؟ حالانکہ الحمدللہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ جو قانون کے اندر برابر سب شریک ہیں۔ اگر ایک مسلمان چوری کرتا ہے ہمارے آئین و قانون میں اسے بھی سزا ہے، جو غیر مسلم کرتا ہے اسے بھی وہی سزا ہے۔ اگر مسلمان قتل کرتا ہے جو ہمارے آئین و قانون میں سزا ہے وہی ان کے لیے ہے۔ مسئلہ یہاں پر خراب ہوتا ہے اگر مسلمان کسی عقیدت کے اٹیک کر کے انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم حضور علیہ السلام کی عزت حرمت یا مقدسات یا عظیم ہستیوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسئلہ تو یہاں پر خراب ہوتا ہے، اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے۔ اب
اس آڑ کی بنیاد پر نشانہ مذہب، نشانہ حضور علیہ السلام کی ذات، امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و حرمت پر جب اٹیک ہوتے ہیں، مسلمان اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ جب قانون بھی اپاہج ہو جائے، جب قانون انہیں خود تحفظ دے، یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے ہمارے دوستوں نے تھانوں کے اندر درخواستیں دی کہ یہ دیکھیں ان کے کتنے گھٹیا پوسٹیں آ رہی ہیں کہ بھائی 295C کو ختم کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، انہیں روکا جائے۔ قانون کے ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اوپر تک بھی جہاں پر دسترس انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ مجھے بتائیں، اس ملک کی بنیادوں میں قربانیاں آپ کے ماں باپ کی ہیں، آپ کے آبا و اجداد کی ہیں، اہل ایمان کی ہیں، مسلمانوں نے اس ملک کے حصول کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اگر مسلمان اتنی قربانیاں دے کر اس اسلامی مملکت میں امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و حرمت کے دفاع کے لیے بھی اگر اپنا حق نہ اٹھا سکیں، آواز نہ اٹھا سکیں، تو پھر مسلمانوں کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے ایک فیصلے پر الحمدللہ یہ بہت خوشائند بات ہے، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی طرف سے یہ انتہائی احسن اقدام اٹھایا ہے ہماری پارلیمنٹ نے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا پچھلا متنازع فیصلہ تھا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ حکومت پھر عدالت کے اندر جائے، ایک نظر ثانی اپیل دائر کرے اور عدالت کو اس بات پر آمادہ کرے اور اسے کہے، درخواست کرے، ان سے اپیل کرے کہ یہ جو آپ نے قانون میں یہ چیزیں لکھی ہیں ان کو واپس کر۔ اگر یہ چیزیں حکومت کرے، عوام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے روڈوں پر آنے کی۔ عوام کو کیا ضرورت ہے وہ اپنا وقت ضائع کریں، اپنی دیہڑی چھوڑیں، 6 گھنٹے اتنی تکلیف برداشت کریں۔ عوام اسی صورت میں تکلیف برداشت کرتی ہے جب حکمران، جب قانون ملک سے، ریاست سے جب قانون ختم ہو جاتا ہے، قانون کمزور ہو جاتا ہے، قانون اندھا ہو جاتا ہے، پھر عوام خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ حالانکہ اسلامی ریاست میں حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت مولا مرتضیٰ کے دور میں، حضور علیہ السلام کے دور میں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ غیر مسلم اقلیت کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ وہاں پر اسلام کے قانون نے کبھی یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے چھوڑیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ذمہ کے قصاص لیا اور فرمایا سب سے زیادہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ کا قصاص لیا، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ذمہ کا قصاص لیا اور ساتھ فرمایا کہ ان کے خون مسلمانوں کے خون کی طرح ہے۔ یہ ہے اسلام کی سنہری تعلیمات۔ لیکن جب غیر مسلم اقلیت بغاوت کریں، جاسوسی کریں اور اسی طریقے سے چوری کریں، ڈکیتی کریں، اس پر جمہور احناف، حنابلہ اور شوافی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، انتقاض و عہد الذمہ ویسیرون کالحربیین۔ جب ذمی چوری کریں، مسلمانوں کے ہاں ڈاکہ زنی کریں، ان کی عزتیں لوٹیں، ان کے مال لوٹیں، ان کا جو ذمہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حربیوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ثمرہ کیا ہے؟ لأن الخروج عن طاعة ونصب الحرب له يتناقض مع مقتضى عقد الذمہ۔ اور جس ذمہ کے تحت وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ذمہ کو توڑ دیتے ہیں خود۔ جب ذمہ کو توڑتے ہیں گویا کہ اب اپنے جان، مال، آبرو کی حفاظت کو جو انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے وہ خود انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمارا مذہب ہر انسان تو انسان، ایک جانور پر بھی ظلم کی مذمت کرتا ہے، ایک درندے پر بھی بے جاز ظلم کرنا، تشدد کرنا، بلکہ جو ہم ماکولات اللحم میں جن کا گوشت کھایا جاتے ہیں ان کے سامنے چھری تیز کرنا، ان پر تشدد کرنا، ان کو تکلیف دینا، حتیٰ کہ شکار جنہیں قرآن میں رب نے بیان فرمایا اگر اپنے مسکن پر بیٹھا ہو، آپ کے آقا کریم، آپ کے دین نے فرمایا ہے کہ اس شکار کو رات کی تاریکی میں جب اپنے مکان پر بیٹھا ہو وہاں پر نہ مارو۔ یہ ہے درس، یہ ہے حقوق۔ اسی طریقے سے میرے آپ کے آقا کریم علیہ السلام قرآن نے بیان فرمایا من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا بلا تفریق، مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم، اقلیت اکثریت، کسی فرق کے بغیر اس نے انسانیت کو بچایا ہے۔ تقریم انسانیت کا درس یہ آپ کا مذہب دیتا ہے، یہ آپ کا دین دیتا ہے
یا آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں وہ الگ بات ہے۔ ہم بہت سارے احباب آج اپنے آقا کریم کی تعلیمات سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، یہ ہماری کمزوریاں بے جا، لیکن اس کا کسی طرح سے بھی آپ کے مذہب پر الزام دینا، آپ کے دین پر اٹیک کرنا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کے متعلق نازیبا ہلکے جملے کہنا، نہ یہ ہمارا دین اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ ہم عقیدت کے ہر تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس عقیدت کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو عقیدت سمجھے، جو شناخت آپ کی استعمال کرے، جو نام آپ کا استعمال کرے، اور ساتھ آپ کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، حرمت، مقدس شخصیات کی بے ادبی اور گستاخیاں کرے۔ نہ ہم اس عقیدت کو عقیدت سمجھتے ہیں، نہ ہم ایسی عقیدت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ایسی عقیدت جنہیں کوئی رعایت کے مستحق ہو۔ ہاں اگر وہ ہمارے آئین و قانون میں جو لکھا ہے وہ مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سارے عقیدت کے ساتھ انہیں بھی وہی حقوق دیے جائیں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنی ہمارے آئین کی تو پاسداری کریں، ہمارے قانون کی پاسداری کریں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو ان کے لیے حق دیا گیا وہ اس پر چلیں۔